عرس مبارک حضرت خواجہ زندہ پیر سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گم کول شریف ضلع کوہاٹ۔ یہ سب زائرین جو عقیدت مند دیکھ رہے ہیں، آپ سب لوگ حضرت جی کے عقیدت مند ہیں۔ ان میں سے حضرت خواجہ زندہ پیر سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مریدین بھی ہیں، کچھ عقیدت مند ہیں۔ کچھ مریدین کے ساتھ عرس کی تقریبات کو دیکھنے کے لیے یہ سب لوگ لاہور سے تشریف لائے۔ ان میں سے کچھ جلو موڑ سے، باٹا پور سے، اتو کے آوان سے، رضوان گارڈن سے۔ مقصود صاحب جو ہیں حضرت زندہ پیر سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید ہیں، تو یہ سب لوگ جو ہیں عرس کی تقریبات پر حاضر ہوئے ہیں۔ آج عرس مبارک کا تیسرا اور آخری دن ہے، تو آج یہ لوگ حضرت زندہ پیر سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر یہ سب لوگ چادر پوشی کریں گے۔ سب عقیدت مند اب جس کمرے میں ٹھہرے ہوئے تھے، 16 نمبر کمرہ تھا، اس سے اب مزار شریف کی طرف حضرت خواجہ زندہ پیر سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چادر پوشی کریں گے۔ عقیدت مندوں کا ایک اپنا انداز ہم 3 دن سے یہاں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کا ذکر، ہر طرف اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت، نوافل اور کوئی دوسرا غیر شرعی کام یہاں پہ دیکھنے کو نہیں ملا۔ تو پھر اس کے باوجود بھی ایک دوست، اللہ تعالیٰ ان کی خیر فرمائے، انہوں نے کمنٹ کیا ایک ویڈیو میں کہ خدا کے لیے اپنے عقیدے کو درست کریں۔ تو چلیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ زندگی کے جو 43-44 سال ہمارے گزر گئے، شاید وہ ہم نے ایسے ہی گزار دیے کہ ہمارے اس دوست نے ویڈیو دیکھ کے اندازہ لگا لیا، یا اللہ نے انہیں اتنی طاقت دی ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ اپنے عقیدے کو درست کریں۔ اللہ تعالیٰ رب العزت بہتر جانتا ہے کس کا عقیدہ کتنا درست ہے اور کس کا عقیدہ درست نہیں۔ تو ہم لوگ ان اللہ والوں کے ماننے والے ہیں کہ جن کے درگاہ پہ آئے ہوئے زائرین کی جوتیاں سیدھا کرنے کا اگر موقع ملے تو یہ بھی بہت بڑی غنیمت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے محنت کی ہوئی ہے، جنہوں نے اللہ کو راضی کیا، اور اب یہ دنیا سے چلے گئے ہیں، یہ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ آپ میں سے اور ہم میں سے بھی، آپ کے ہوتے ہوئے دنیا سے بہت سارے لوگ، ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے دوست احباب، جہاں ہم رہتے ہیں وہاں رہنے والے ہماری آنکھوں کے سامنے دنیا سے چلے گئے۔ تو شاید بہت کم کسی کے پاس وقت ہوگا کہ قبرستان جا کر قبر پہ دعائے فاتحہ کوئی کہے۔ تو یہاں پہ لاکھوں لوگ، میں اپنی اس ویڈیو کے توسل سے، اپنے چینل کے توسل سے اپنے اس بھائی کو یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ یہاں پہ تشریف لائے، تو پھر میرے اس دوست کے کہنے کا مقصد ہے کہ سب کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ کوئی جمع کر سکتا ہے اتنے لوگ؟ کوئی بھی لوگ، کوئی بھی سیاسی بندہ دیکھ لیں، سیاست کو لے آتے ہیں، بیٹھے اعلان کرے، اتنی دنیا جمع کر سکتا ہے کوئی لاکھوں کی تعداد میں؟ تو پھر میری گفتگو کا موضوع کسی اور طرف چلا جائے گا۔ میں صرف اپنے بھائی کو وہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی اتنے لوگ جمع کر کے دکھائے ظاہراً اپنی زندگی میں۔ تو یہ بزرگ تو دنیا سے بھی چلے گئے ہیں۔ تو کسی نے کہا ہے نا کہ میں اکثر کہتا ہوں اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو
اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ والوں کا اپنا ایک رنگ ہے اور اپنی عقیدت کا بھی ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے۔ بہت آسان، بہت ہی آسان ہے کسی پہ تنقید کر دینا، یہ سب سے آسان طریقہ ہے، مگر جب انسان اپنے آپ کو درست کر لے تو سمجھ لیں سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ پہلے وہ اپنے آپ کو درست کرے نا تو پھر اس کے بعد باقی معاملات اس کے بعد ہیں۔ پہلے وہ کوشش کرے نا کہ اپنے آپ کو درست کرے، تو اپنی درستگی کیا ہے؟ وہ کوشش کرے کہ اس سے دوسرا انسان محفوظ رہے۔ میں تو اس بندے کو سلوک پیش کرتا ہوں کہ جو کوشش کرتا ہے کہ اس سے دوسرا مسلمان بھائی اس سے سیف رہے، تو یہیں پہ سارا کچھ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ بات صرف اتنی ہے، میرا یہی اس دوست کے لیے میسیج ہے جنہوں نے کہا تھا کہ عقیدے کی درستگی کریں۔ عقیدہ الحمدللہ بڑا درست ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔ چلتے جائے راستہ چھوڑ دیں، اپنے اپنے جگہوں کی حفاظت کریں، چلتے جائیں۔ کوئی